فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ کے ذکر پر بات چل رہی تھی اور آپ لوگ یہاں آئے ہیں اللہ کا ذکر ہی کرنے کے لیے، اور رمضان کا مہینہ خاص طریقے پر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان بھوک اور پیاس کی تکلیف کو ہنستے کھیلتے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ مائل بکرم ہیں، اس کو حاصل کر لیا جائے۔ اس گھڑی کو غفلت کے اندر گزارنا انسان کی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے۔ اللہ کا ذکر، جس کو افضل ترین ذکر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا، فضیلت رکھنے والا، اللہ کے نزدیک مقبول جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اللہ کے جس پیغام کو لے کر دنیا میں آیا ہے وہ ایک ہی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ کچھ کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے حضرت نوح کو اپنی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے ایک ہی بات بنیادی سب سے پہلے فرمائی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کے پاس ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ وہی بات، ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہے، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں۔
لا الہ الا اللہ. ہر نبی ایک ہی پیغام، ابتدائی بنیادی پیغام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ. بالکل ایک حرف کا بھی تغیر نہیں ہے. ہم نے قوم سمود کے پاس حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ وہی جو عاد نے دیا، ہود نے دیا تھا، وہی جو حضرت نوح نے دیا تھا. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے مدین میں رہنے والوں کے پاس حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ وہی پیغام، ایک حرف کا فرق نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک علیہم الصلوات والتسلیم جو ایک مشترک ذکر ہے، کوئی ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. وہ ایک ہی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. دوسرا جو جز ہے محمد رسول اللہ، یہ تو ہر نبی کی امت اپنے نبی کے بارے میں کیا، آدم رسول اللہ، نوح رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. ہر امت اپنے نبی کی رسالت پر ایمان رکھتی ہے، لیکن ایک کلمہ ابتدائی جو مشترک ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کوئی فرق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلمے کے ماننے والے ہیں. ہمیں یہی کلمہ دیا ہے. اہل مکہ سے ان کا اختلاف ہوا نبوت کے بعد اور 13 سال تک، یہاں تک کہ مکے کے رہنے والوں نے آپ سے معجزہ مانگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. آپ نے وہ معجزہ بھی پیش کر دیا، مگر مانے نہیں. آخر میں قتل کرنے پر سب آمادہ ہو گئے. تب آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی. لیکن آپ اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹے. کوئی نبی ہٹ ہی نہیں سکتا. جو بنیادی پیغام اللہ کے یہاں سے لے کر آیا ہے وہ یہی پیغام ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اسی پیغام کو جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام تم کو یہ کرنا ہے، رات اور دن جہاں ہو سکتا ہے وہاں اسی پیغام کو لے کر کے جاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. جب پہلی وحی آپ کے پاس آئی ہے تو اس میں تو
اقرا، آپ نے پوچھا کیا پڑھوں؟ کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد سلسلہ وحی رک گیا۔ کتنے دن رکا اس کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن بعد کہتے ہیں سالوں رکا رہا، بعد مہینوں رکا رہا۔ آپ کے بعد اس کے بعد وحی جو دوسری آئی ہے، اس وحی کے اندر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ دوسری وحی ہے۔ اس کے اندر پہلا حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور ایک اللہ کی تکبیر کہو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ اس کو چھوڑ دیتا؟ آپ کو حکم تھا کہ اب میدان کارزار ہے، دنیا شرک کر رہی ہے، بت پرستی کر رہی ہے، اے محمد تم کھڑے ہو، لا الہ الا اللہ کا پیغام دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا جسے اہل مکہ سننے کو بھی تیار نہیں تھے، لیکن رسول اللہ رات اور دن اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بازار لگتے ہیں، کبھی کبھی مکے کے قرب و جوار میں بھی بازار لگتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے۔ مکے والے اس کلمے کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لا الہ الا اللہ خدا کی توحید کو۔ آپ اس بازار میں پہنچ گئے، آپ کے پاس کوئی جماعت بھی نہیں تھی، آپ کے دیوانے ایک ہی تھے، ابو بکر، کوئی ایمان لانے والا بھی نہیں تھا، اور سارا مکہ اور مکے کے قرب و جوار میں ہر ایک مخالف، مگر ہو نہیں سکتا ساری دنیا مخالف ہو جائے نبی کو جو حکم دیا گیا ہے، نبی اس حکم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سارے بازار میں لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، رسول اللہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے، بس ایک رٹ ہے جو لگاتے ہوئے چل رہے ہیں، یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم سفل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی رٹ لگا رہے ہیں، لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں۔ کوئی پتھر اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کوئی تھوک دیتا ہے، کوئی مٹی اٹھا کر پھینکتا ہے۔ اللہ کے نبی نہ کسی پر غصہ ہے نہ کسی کو منع کرتے ہیں، اپنے چہرہ انور کو صاف کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہی رٹ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت کی اسی ایک اللہ کی عبادت پر ہی موقوف ہے۔ ایک شخص ہے منیب غامدی، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک شخص ہے، پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا ہے، اور یہ کہتا جا رہا ہے کہ اے لوگو اس کی بات نہ سنو،
انہو کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ آپ مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ منیب غامدی کہتے ہیں میں نے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ کہا کہ یہ مکے کا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو کہا یہ جو پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیغام دیتے چلے آئے وہی پیغام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر، جتنے ذکر ہیں سب میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ بغیر اس کے جنت میں نہیں جایا جا سکتا۔ جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، جس عقیدے کو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی لے کر آیا ہے، بغیر اس کے جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہی ذکر سب سے افضل ہے۔ کوئی مشرک ہو قرآن کو یاد کر سکتا ہے، 2 4 10 20 آیتیں یاد کر لے، کیا ہے بھئی؟ یہاں تو نہیں یاد کر سکتے اس لیے کہ عربی زبان نہیں ہے، لیکن کوئی مشرک اگر عرب میں رہتا ہے، یہودی رہتے ہیں، بہت عیسائی رہتے ہیں، بے شمار ہندو رہتے ہیں، ان کے بچوں کی زبان عربی ہے، قرآن کو یاد کر لیں، قرآن کی 10 آیتیں یاد کر لیں، ہو سکتا ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کو ماننے والا مشرک ہو ہی نہیں سکتا، کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر عبادت دکھاوے کی عبادت ہو سکتی ہے، ریا ہو سکتا ہے، روزے میں ہو سکتا ہے ریا، دکھاوا، نماز میں ہو سکتا ہے دکھاوا۔ بعد ہندوستان کے بڑے سیاستدان، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہے اور کئی سال تک امام بن کے رہے، نماز پڑھاتے رہے، اور ہندوستان میں آئے تو حکومت کے بالکل اعلیٰ وزیر اعظم کے مشیر بن کر کے رہے۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کے اندر ریا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ کلمہ کہنے والا مومن ہے، اگر وہ ریا کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ماننے والا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ ماننے والا مومن ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ قیامت کے قریب ایک آواز ہوگی، کوئی فرشتے کو اللہ حکم دے گا، وہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے پوچھیں گے کہ کس کا انتظار ہے؟ تو جنت جواب دے گی کہ انتظار ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں کا۔ کیوں؟ جنت کہے گی کہ ہم تو انہی لوگوں کے لیے بنے ہیں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں انہی کا انتظار ہے۔ ہمارے یہاں کوئی آئے گا نہیں، وہی پہنچ سکتا ہے۔ جنت اسی کا گھر ہے، جنت کی نعمتیں اسی کے لیے بنائی گئی ہیں، جنت میں وہی آ کر بسے گا جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے۔ اسی لیے یہ ذکر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ترین، کیا مطلب؟ یہی ذکر اللہ کو راضی کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط، یہی ذکر آخرت کو بنانے والا، یہی ذکر میدان محشر میں سب سے پہلے کام آنے والا، اور یہی ذکر جنت کو مسکن بنانے والا ہے۔ بغیر لا الہ الا اللہ کے جنت میسر نہیں ہے۔ اور جہنم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی کہ مجھے انتظار ہے وہ ان لوگوں کا جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے جنت نہیں ہے، جہنم ہے، جس کا جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے ذاکر کو اگر اس کے اندر طاقت ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، تو سب سے پہلے جس ذکر کی تلقین کی جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے 3 جز ہیں، ایک تو مکمل ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلی 2 تسبیحیں ہیں پوری لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اسی کے دوسرے جز کو لے لیا الا اللہ، یہ 4 تسبیح ہو گئی، اور اب آخری جز اللہ کا ہے، اس لیے 6 تسبیحیں الا اللہ اللہ کی ہو گئی، ہے پورا ایک ہی لا الہ الا اللہ اور اللہ۔ اس کو افضل الذکر کہا گیا۔ میں مدینہ منورہ میں اب تو بہت دن سے نظر نہیں آتا، لگتا ہے انتقال ہو گیا، آج سے تقریباً 30 سال سے زیادہ پہلے میں جاتا تھا تو ایک شنقیطی تھا، دبلا پتلا بالکل، لگتا تھا اس کے جسم میں گوشت نہیں۔ مدینہ منورہ میں ہر وقت نماز کے علاوہ اس شخص کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، چلتے پھرتے اٹھتے، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی سے کوئی گفتگو، کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میں نے اس کو مواضع شریف میں دیکھا جاتے ہوئے، دیکھتا تھا، جاتا رہتا تھا، وہاں بھی کھڑے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی کہتا رہتا تھا۔ یہ ہے افضل الذکر۔ یہ ذکر یہ سمجھ کر کرنا چاہیے
کہ یہ ایسا ذکر ہے کہ بغیر اس کے جنت میں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ہر جز کو کرنا ہے، ان اللہ کو بھی، اللہ اللہ کو بھی، اور یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور بغیر اس کے میرے لیے جنت کے دروازے کھل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس توجہ کے ساتھ اس ذکر کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ یہی دل و دماغ میں، زبان پر، زندگی میں بس جائے۔ میں نے بار بار کہا کہ اس ذکر کو ہم تک پہنچانے والے، ہمیں اس کی اہمیت کو بتانے والے وہ حضرت محمد رسول اللہ، ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا۔ اس لیے ہر 10 15 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ 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 کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ بھی کہتے رہنا چاہیے۔ صحیح ہے، لا الہ الا اللہ ہر نبی نے دیا ہے، لیکن ہماری اس امت کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ نہ پہنچاتے تو ہم تو اس کو جانتے بھی نہ۔ اس لیے اس ذکر کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا جب میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں تو اس کا مطلب یہ ہے، قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب میں یاد کرتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے قرآن کی کہ اب اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب مومن کے دل میں یہ داعیہ، یہ طلب پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا ذکر کروں بیٹھ کر، سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اسی لیے میں یاد کرنے پر لگا۔ اگر وہ مجھ سے منہ موڑتا تو مجھے ذکر کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ یہ علامت ہے، نشانی ہے، یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں مومن چلا ذکر اللہ کی طرح، یہ خدا کی توفیق سے اس نے مجھے یاد کیا، توفیق دی، تب میں اللہ کے ذکر پر لگا۔ وہ اگر یاد نہ کرتا، توفیق نہ دیتا تو میں اللہ کے ذکر پر نہیں لگ سکتا تھا۔ مشائخ بڑے بڑے گزرے ہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس کمرے میں رہتے تھے وہ ایک بڑا کمرہ تھا، ایک چھوٹی سی کھڑکی ان کے سدھانے کھلتی تھی، اب بھی ہوگی وہ وہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا،
24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ان کا مرید بیٹھا ہوا وہاں اللہ اللہ کرتا رہتا. رات ہو کہ دنوں آواز آتی رہے گی وہاں سے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ٹانڈے میں ایک کمرہ تھا جس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، ایک اوپر روشن دان تھا. بہت کم لوگ رہتے تھے حضرت کے پاس. اس زمانے میں رمضان میں لوگوں کا آنا جمع ہونا اس کا کوئی دستور نہیں تھا. حضرت وہاں گزارتے تھے، لوگ آتے تھے. 50-60 سے زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، مگر ہر آدمی اللہ کے ذکر میں مگن رہتا تھا. 24 گھنٹے اس میں 2 3 4 1 2 آدمی بیٹھے ہوئے ذکر کرتے رہتے. بزرگ اللہ کی تپش ان لوگوں کے دلوں میں تھی، اس کا اثر ان کے مریدوں کے اوپر تھا. اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے بیٹے تھے مگن. آج کے زمانے میں ہمارے پیچھے جتنی طرح طرح کی مسائل ہیں اس زمانے میں نہیں تھے. لوگوں کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نشانی اور علامت ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، ورنہ وہ مجھے توفیق نہ دیتا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کا یاد کرنا 1 مہینے میں نہیں ہے، 12 مہینے ہے. طلب اگر مومن کے اندر ہوگی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا اللہ اس سے منہ موڑ لے گا. اللہ بھی اسے یاد کرے گا. اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اگر ذکر اللہ اللہ کا بتایا، یہ اصل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اللہ اللہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کا جز ہے. الا اللہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کا جز ہے. اور لا الہ الا اللہ مکمل جس کے اندر 3 اجزاء ہیں، الا اللہ اور اللہ، یہ پورا کا پورا اس کو تو فرما دیا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ہی کا جز ہے. وہ کسی بھی طرح ہو، چاہے جہرن ہو چاہے اخفا کے ساتھ ہو. اس میں ذات اللہ 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 اللہ، چاہے باس انفاس ہو چاہے اس میں ذات ہو کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، وہی لا الہ الا اللہ ہی کا جز ہے. سب ہر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جس کو افضل الذکر فرمایا گیا. اس لیے جس کو جو ذکر بتایا گیا ہے، جس وقت طلب ہو 24 گھنٹے میں، یہ سمجھے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، اب میں بھی اللہ کو یاد کروں. میرے بھائی 2-4 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے کاروبار کے اندر دنیا لگے بھی جائیں گے. اس حقیقت کو ساتھ لے کر جاؤ. اگر چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رمضان میں کیا تھا وہ بھی مقبول نہیں ہوا. قبولیت کی علامت یہ ہے رمضان کے ذکر کی کہ رمضان کے بعد غفلت نہ ہو. اگر پابندی نہیں ہے ذکر کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عنایت اور توجہ بھی نہیں. اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے.
ہمارے دلوں میں تڑپ عطا فرمائے، ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق، اور اللہ ہمیں یاد فرمائے، ہمارے اوپر کرم فرمائے، اس طرح ہماری آخرت کو آباد فرما دے اور ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے، حسن خاتمہ میسر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ